بہت سے عام جرائم جن پر پھانسی دی جا سکتی ہے۔ دوستو، 1723 میں برطانیہ کے اندر ایک قانون آیا جس کا نام بلڈی کوڈ تھا۔ اپنے نام کی طرح یہ قانون بھی انتہائی جابرانہ تھا۔ اس قانون میں 200 سے جرائم کی ایک لسٹ تھی جو اگر سرزد ہو جاتے تو ملزم کو سزائے موت سنائی جا سکتی تھی۔ اس قانون میں کچھ ایسے جرائم بھی تھے جو انتہائی معمولی تھے لیکن جن پر سزائے موت رکھی گئی تھی، جیسے رائل فورسٹ کے درخت کاٹنے پر سزائے موت کا قانون بن گیا تھا۔ کسی دوسرے کا گھوڑا یا بھیڑ چرانے پر بھی سزائے موت دی جانے لگی۔ اگر کوئی جیب کترا 30 پاؤنڈ سے اوپر کی رقم چراتا اور پکڑا جاتا، اسے بھی پھانسی دے دی جاتی تھی۔ حتیٰ کہ اگر کوئی شخص رات کو لندن کی سڑکوں پر کمبل لپیٹے ہوئے نکلتا، اسے بھی سزائے موت دی جاتی تھی۔ خوراک چرانے یا شپ یارڈ سے کوئی سامان چوری کرنے پر اور ناجائز بچہ پیدا کرنے پر بھی سزائے موت کا قانون لاگو ہوتا تھا۔ ان قوانین کو لاگو کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت لندن کو لٹیروں کی بستی کہا جاتا تھا۔ وہاں ہر شخص کسی نہ کسی جرم میں مبتلا ہوتا تھا۔ ہینگ ٹل ڈیتھ۔ ایک جج صاحب یہ 3 الفاظ سزائے موت کے قیدی کے لیے استعمال کرتا ہے تو اس سزائے موت کے قیدی کے آگے گہرا اندھیرا چھا جاتا ہے اور اس کی زندگی کچھ دنوں کی مہمان رہ جاتی ہے۔ یہ 3 الفاظ عدالتی نظام میں سب سے اہم سمجھے جاتے ہیں۔ زندگی اور موت کا فیصلہ ان 3 لفظوں پر منحصر ہوتا ہے۔ سزائے موت جرائم پر سب سے بڑی سزا ہے۔ آج کی دنیا میں سزائے موت دینا آسان نہیں رہا ہے، لیکن زمانہ قدیم میں ایسے معمولی جرائم بھی ہوتے تھے جن پر قیدی کو انتہائی آسانی سے پھانسی پر لٹکا کر مار دیا جاتا تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ معمولی جرائم جن کی وجہ سے کئی لوگ پھانسی کے پھندے پر چڑھ گئے تھے۔ لندن بلڈی کوڈ سے پہلے 1800 قبل مسیح میں جب دنیا کا پہلا حمورابی کوڈ بنا تھا، اس میں بھی انتہائی معمولی جرم پر سزائے موت سنائی جا سکتی تھی، جیسا کہ جادو ٹونا کرنے پر یا بادشاہ کی بدگوئی کرنے پر مجرم کو صفائی پیش کرنے کے بغیر ہی سزائے موت پر اتار دیا جاتا تھا۔ 7ویں صدی قبل مسیح میں یونان کی ریاست ڈارکونین کوڈا نامی قوانین بنے جن میں اس بات پر بھی ایک آدمی کو سزائے موت دی جا سکتی تھی جو بیل کو اپنے کھیتوں سے ہانک دیتا اور چرنے نہ دیتا تھا۔ رومن قوانین کے ابتدا میں صرف یہودی ہونے کی وجہ سے ایک شخص کے سزائے موت کا حقدار ٹھہر جاتا تھا۔ فرانسیسی انقلاب کے دوران کئی ہزار افراد اس وجہ سے سزائے موت کے حقدار ٹھہرے جن کے پاس اچھے بنگلے، مکانات اور گھوڑے گاڑیاں تھیں۔ فرانس میں ایک قانون بن گیا تھا کہ جس شخص کی وجہ سے ہر امیر شخص سزائے موت کا حقدار ٹھہر سکتا تھا۔ 1289 میں انگلینڈ کے اندر 200 یہودیوں کو اس وجہ سے سزائے موت سنائی گئی کہ ان کے پاس چند سونے کے سکے آ گئے تھے۔ کنگ ایڈورڈ کے دور میں 2 گیٹ کیپراس اس وجہ سے پھانسی پر لٹکا دیے گئے تھے کہ انہوں نے رائل پیلس کا دروازہ مقررہ وقت پر بند نہیں کیا تھا۔ کلیسا یورپ کے اندر جب بہت مضبوط ہو گیا تو کوئی بھی شخص پوپ کے خلاف کوئی ایک بات بھی کرتا تو اسے پکڑا جاتا، ایک بڑی سی کڑاہی میں تیل ڈال کر نیچے آگ جلائی جاتی اور سزا پانے والے شخص کو اس گرم تیل میں زندہ پھینک دیا جاتا تھا۔ امریکہ، جہاں آخری پھانسی 1936 میں ہوئی تھی، 16ویں صدی میں معمولی جرائم سزائے موت دینے پر بھی مشہور تھا۔ اگر نیگروز انگور چرا لیتے، گھوڑوں کی مرغیاں مار دیتے یا اپنے مالک کی مرضی کے بغیر سیر و سیاحت پر چلے جاتے تو گوروں کو یہ اختیار ہوتا تھا کہ وہ اپنے غلام نیگروز کو سزائے موت سنا سکتا تھا۔ روس کے زارا نکلوس نے ایک بار اپنے درباری کو اس وجہ سے سزائے موت سنا دی تھی کہ اس نے زار کی بات کو غور سے نہیں سن رہا تھا۔ کیا آج کی دنیا میں بھی معمولی جرائم پر سزائے موت دی جا سکتی ہے؟ موجودہ عدالتی نظام بہت منظم ہے اور قوانین میں انسانی حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے سزائے موت دینا بہت مشکل ہے۔ تاہم بعض اوقات بے گناہ افراد بھی سزائے موت کے لیے پھنس جاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ محمد علی اور پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔